بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم ہدى الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ رحمة للمحسنین ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى ومن الناس، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے عملی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اس سے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت و غلبہ والا ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلے ہوئے
پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کی نفیس جوڑے اگا دیے۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ Such is the creation of Allah. Now show me what is there that others besides him have created. Nay, but the transgressors are in manifest error. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ لقمان علیہ السلام ایک بہت ہی ذہین آدمی تھے، ان کو اللہ نے بہت سی حکمتیں سکھائی ہوئی تھی، اور یہ صورت بھی انہی کے نام سے جانی جاتی، سورۃ اللقمان۔ اس میں جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب ساری نصیحتیں کی ہیں۔ اب انشاءاللہ ان نصیحتوں کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے ابھی سنیں گے، اور اس میں جو نحو صرف آتا ہوگا اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ We bestowed in the past wisdom of Luqman, show their gratitude to Allah. Any who is so grateful does so to the profit of his own soul. But if any is ungrateful, verily Allah is free of all wants, worthy of all praise. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب اس میں جو ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب، قَالَ کہا، لقمان نے، لِابْنِهِ اپنے، لِابْنِهِ ہے اصل میں، لِابْنِهِ ملا کر بڑھ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ جبکہ وہ يَعِظُهُ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیّ اے میرے بیٹے، لا تشرک نہ تو شریک ٹھہرا، باللہ ساتھ اللہ کے، انا بے شک، شرک لظلم یقیناً ظلم ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب اس کو ترجمہ یوں کریں گے، اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب جو ہم اس میں آیت نمبر 13 میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے ایک ورڈ ہے وَهُوَ يَعِظُهُ، وَهُوَ يَعِظُهُ، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ حضرت لقمان اس کو یعنی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یعظ باب ضربہ سے فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اس کا جو ہے وعظن ہے، جس طرح سے جو ہے اور ضربہ کا ہوتا ہے ضربن، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر واحد مذکر غائب، مفعول یہ مفعول بھی ہے، یہ جملہ حالیہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، پہلے اس کا ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈ،
ووصینا اور تاکید کی ہم نے الانسان انسان کو بوالدیہ ساتھ اپنے والدین کے احسان کی. حملت ہو اٹھایا اس کو، امہ اس کی ماں نے، وہنن علی وہن کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے، وفصالہ اور دودھ چھڑانا ہوا اس کا، فی عامین اس کے 2 سال میں، انشکر انشکر شکر کرو، لی میرا، ووالدیک اور اپنے والدین کا، الیہ طرف میری ہی لوٹنا، مسیر الی المسیر مطلب میری ہی طرف لوٹنا ہے. اب آیت نمبر 14 میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک ورڈ ہے وصینا. ورڈ ہے وصینا، ہم نے تاکید کی، اس کا مطلب ہم نے تاکید کی، ہم نے حکم دیا. وصینا باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر توصیۃ ہے. اب اس میں دوسرا ورڈ جو ہے یہاں پر حملت ہے. حملت ہو اس کا معنی ہے اس نے، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا. حملت مطلب باب ضربہ سے ہے، سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر حمل ہے، ضمیر واحد مذکر غائب، مفعول بھی ہے. یہ آگے گرامیٹیکل ڈیٹیل اس کی. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. مطلب اس کو انگلش میں کہیں گے اینڈ وی ہیو enjoined on man to be good to his parents in travail upon travail did his mother bear him, and in years twain was his weaning. Hear the command, show gratitude to me, and thy parents to me is the final goal. آیت نمبر 14 میں ہے وہنن علی وہن، وہنن علی وہن، حملتہ امہ وہنن علی وہن. وہنن علی وہن، وہنن علی وہن. اس کا مطلب ہے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں، وہنن ترکیب میں، امہ ہے حال ہے، ذات وہنن کے معنی میں ہے، یا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، یعنی تہین وہنن علی وہنن مصدر مذکور کی صفت ہے، یعنی وہنن کائنن علی وہنن، وہنن کے معنی کمزوری، باب ضربہ سے مصدر ہے. اب اسی میں ہے وفصالہ، وفصالہ اس میں علی وہن وفصالہ، اس کے معنی ہے اس بچے کا دودھ چھڑانا. فصال باب مفاعلۃ سے مصدر ہے، اس کے معنی ایک دوسرے سے جدا ہونا. چونکہ بچہ ماں کے دودھ سے اور ماں کا دودھ بچے سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے بچے کے دودھ چھڑانے کو فصال کہا جاتا ہے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.
اب آیت نمبر 15 میں ہے وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اس پر، اس پر ان کہ تشرک تم شریک کرو، بی میرے ساتھ، ما اسے جو، لیسا نہیں، لکا تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہ، تطیعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وصاحبہما اور ساتھ رہو ان دونوں کے، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً بھلے طریقے سے، واتبع اور پیروی کرو، سبیلا راستے کی، من اس کی جو، اناب جو رجوع کرے، الی میری طرف، ثم پھر، الی طرف میری ہی لوٹنا، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فَأُنَبِّئُكُمْ تمہارا پھر میں بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. مطلب کیا ہے؟ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا. اب آیت نمبر 15 میں ایک ورڈ ہے وَإِن جَاهَدَكَ، اسٹارٹنگ، اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر زور ڈالیں، جاہدہ باب مفاعلتا، مفاعلہ سے فعل ماضی معروف ہے، جاہدہ یجاہد جہادن و مجاہدتن، یعنی والدین تجھ پر زور ڈالیں، جاہدہ باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، مصدر اس کا جو ہے مجاہدتن ہے، جیسے جاہدہ یجاہد جہادن و مجاہدتن مصدر ہے، کا ضمیر واحد مذکر حاضر مفعول بھی ہے. اور 15 میں اسی 15 والی آیت میں ہے صاحبہما، صاحبہما فلا تطعہما وصاحبہما، اس میں ہے صاحبہما تو ان دونوں کا ساتھ دے، تو ان دونوں کے ساتھ زندگی بسر کر. صاحب باب مفاعلہ سے، باب مفاعلہ سے ہے، وہی مطلب جاہدہ والے سے جو پیچھے آیا تھا. فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر مصاحبتن ہے، ہما ضمیر اور تثنیہ مذکر غائب مفعول بھی ہے. اب اسی میں ہے معروفاً، جس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، خوبی. فی الدنیا معروفاً مطلب بھلائی، خوبی. من اناب جو شخص رجوع ہو، یعنی جس نے اطاعت کی ہو. اناب باب افعال سے ہے، باب افعال سے ہے، جیسے اخبر یخبر اخباراً. افعال سے ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر جو ہے انابتن ہے. اب ہم اگلی آیت نمبر 16 پہ جاتے ہیں. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اس میں ہے یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان اگر، تکو ہو وہ شے، مثقال وزن برابر، حبتن دانے کے، من خردلن رائی کے، فتکن پھر ہو وہ، فی صخرتن کسی چٹان میں،
او یا فی السماواتی آسمان میں، او یا فی الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا، بہا اسے، جو، اللہ اللہ، ان بے شک اللہ اللہ، لطیف بہت باریک بین ہے، خبیر خوب باخبر ہے۔ اب پورا ترجمہ یہ ہوگا، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اب آیت نمبر 17 ہے، یا بنیا اے میرے بیٹے، اقیمی قائم کرو، الصلاۃ نماز، وامر اور حکم دو، بالمعروف نیکی کا، ونہا اور روکو، عن المنکری برائی سے، واصبر اور صبر کرو، علی اس پر، ما جو، اصابہ پہنچے تجھے، ان بے شک، ذالک یہ ہے، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے۔ اب 16 میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا پہلے ہی، 16 میں واپس جاتے ہیں، اس کا ہم نے صرف ابھی تک نہیں کیا۔ 16 میں ہم نے پڑھا تھا، یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اس کے معنی یہ ہیں، یا حرف ندا ہے، بنیا ابن، ابن کی تصغیر یا متکلم کی طرف مضاف ہے، مثقال برابر، ہم وزن جمع، مساقیل ہے، حبۃ من خردل، اب اس میں ہے حبۃ من خردل، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رائی کا دانہ، حبت، حبتن کے معنی دانہ، جمع حبات، حباتن ہے، خردلن کے معنی رائی، ایک قسم کی سرسوں، واحد خردلتن، خردلتن ہے۔ اب اس میں ایک اور ورڈ ہے، فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اس میں ہے فی الصخرۃ، فی الصخرۃ، پتھر چٹان، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر چٹان، اس کی جمع ہے صخر اور صخور۔ اب ہم جو ہے آیت نمبر 17 کو سن چکے تھے، اس کا ہم نے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بھی کیا تھا۔ اب ہم اس کا سیدھے جو ہے، اب اس میں جو صرف والے ورڈز ہیں وہ ہے، انہ عن المنکری، اس کا معنی ہوتا ہے تو برے کام سے منع کر، انہ، باب فتح سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر نحی ہے، المنکر برا کام، بری بات، انکار مصدر سے اسم مفعول ہے، جمع منکرات اور مناکر ہے۔ ایک اور ورڈ ہے اس میں، من عزم الامور، ذالک من عزم ان ذالک من عزم الامور۔ اب یہ من عزم الامور کیا ہے؟ ہمت کے کاموں میں سے۔ اب عزم کے معنی ہے پختہ ارادہ اور ہمت، یہ اضافت عکس کے طور پر ہے، یعنی اس میں مضاف الیہ کو مضاف بنا دیا گیا ہے۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے، من امور التی عزمہ اللہ، یعنی ان کاموں میں سے جن کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 18 کی تلاوت سنتے ہیں۔ ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ کل مختال فخور۔ اب ولا اور نہ تم، تسعر تم موڑو، خدہ کا اپنا غال، للناسی لوگوں سے،
ولا اور نہ تمشی تم چلو فی الارضی زمین میں مرحن اکڑ کر اترا کر ان بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل ہر مختال خود پسند فخور فخر جتانے والے کو. مطلب اس میں شو آف کرنے والا بندہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے. اس کا پورا ترجمہ آئے گا لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ہمارے پاس ٹرانسلیشن جو ہے یوسف علی کی بہت ٹف ہے، اس لیے ہم مفتی تقی عثمانی کی رکھتے ہیں. نمبر 18. And do not turn your cheek away from people, and do not walk on the earth haughtily. Surely Allah does not like anyone who is arrogant, proud. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اب ہے وقصد اور میانہ روی اختیار کرو فی مشیک اپنی چال میں، وغضض اور پست رکھو من صوتک اپنی آواز کو، ان بے شک انکر سب سے زیادہ ناپسندیدہ الاصواتی آوازوں میں سے لصوت البتہ آواز ہے الحمیر گدھے کی. مطلب لصوت الحمیر سب سے گندی آواز گدھے کی محسوس ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت بہت ہی زبردست حکمت کی آیت ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھا کرے، کیونکہ اگر آواز کو اونچا رکھنا ہی کوئی بڑی بات تھی تو سب سے اونچی آواز تو گدھے کی تھی. ٹھیک ہے، تو انسان کو گدھا نہیں بننا چاہیے، اپنی آواز جو ہے کم رکھنی چاہیے. اب آیت نمبر 18 میں جو ہے آیت نمبر 19 ہے، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پچھلی آیت کا ہم نے صرف شاید سے چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ کرتے ہیں. واقصد في ولا اس کا ہم نے تو ابھی اس کا ہم نے یہ نہیں کیا تھا. ولا تصعر خدک تو اپنے گال مت پھلا، تو اپنا رخ مت پھیر، یعنی تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اعراض مت کر. ولا تصعر باب تفعیل سے فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر مصدر تصغیر ہے. خدن کے معنی غال رخسار، جمع خدود ہے. مرحن اتراتے ہوئے اترا کر، باب سمیعہ سے مصدر ہے، سمیعہ یسمعو حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اب اس میں ایک اور ورڈ ہے مختالن تکبر کرنے والا، باب افتعال سے ہے، باب افتعال جس سے اقترب یقترب اقترابا. اس باب افتعال سے اس میں فاعل واحد مذکر ہے، مصدر اختیال ہے. فخور فخر کرنے والا، ناز کرنے والا. فخر مصدر سے
فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے۔ آیت 19 ہم نے سن لی تھی۔ واقصد وقصد والی آیت، اس کا ہم نے رف ٹرانسلیشن بھی نہیں کیا تھا، کرتے ہیں پہلے۔ وقصد اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشی کا اپنی چال میں، وغضض اور پست رکھو، من صوتی کا اپنی آواز کو، ان انکرا بے شک سب سے زیادہ، اصوات آوازوں میں سے، لصوت الحمیر گدھے کی آواز، اس کا ہم نے کیا تھا۔ اب ہم اس کا صرف کرتے ہیں۔ اس میں ہے اقصد، تو اعتدال اختیار کر۔ اقصد باب ضربہ سے فعل امر ہے، مطلب اقصد تو اعتدال اختیار کر۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس کا مصدر جو ہے قصدن ہے، اور اس میں جو ہے دوسرا ورڈ ہے وغضض۔ وغضض یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اغضض تو اپنی آواز پست کر۔ اغضض باب نصرہ سے فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر اس کا ہے غضن ہے۔ انکر الاصوات سب سے بری آواز۔ انکر ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب ہے، نکرن مصدر سے اسم تفعیل ہے، باب سمیع سے استعمال ہوتا ہے، اصوات کا واحد، صوت معنی آواز۔ اب اس میں ایک اور ورڈ ہے الحمیر، یہ گدھے کو کہتے ہیں، واحد اس کا حمارن ہے۔ اب لاسٹ آیت جو ہم آج کے لیے پڑھیں گے، لاسٹ آیت وہ ہے ہمارے پاس یہ والی۔ في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اب اس کا ہم پہلے رف ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، انا بے شک، اللہ نے، سخر مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ، ما جب بھی بیچ میں آتا کہیں تو اس کا معنی جو ہی ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، واسبغ اور اس نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمہ نعمتیں، ظاہرتاً ظاہری، وباطنتاً اور باطنی، ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، یجادلو جھگڑتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم علم کے، ولا اور ہدن بغیر ہدایت کے، ولا اور بغیر کتابن کتاب، منیرن روشن بغیر روشن کتاب کے۔ اب جو ہے اس میں ہم آیت نمبر 20 میں جو ہے اس کا فل ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ آیت جو ہے آج کل ہمارے ان ایتھیسٹوں کے اوپر بھی فٹ آتی ہے، مطلب کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک مٹیریل ہے جس کے اوپر یہ گاڈ کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر سکیں کچھ، پھر بھی اپنی اٹکلیں لگائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ اس میں ہیں، مشرکین وغیرہ، وہ بھی اپنی اٹکلیں لگاتے ہیں خدا کے بارے میں، خدا کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے جو ہے پراپر گائیڈنس کی ضرورت پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ گائیڈنس دیں لوگوں کو
کہ میں کیا ہوں اور میری صفات کیا ہے، میری ذات کیا ہے۔ اب اس میں جو ہے ہم نحو اور صرف اس کا کرتے ہیں تھوڑا سا۔ 20 اس آیت نمبر 20 میں کیا ہے؟ سخرا، جو پہلا ورڈ آتا ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہے سخرا، سخرا کے معنی کیا ہے؟ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا، کام میں لگا دینا، ٹھیک ہے، تابع بنا دینا۔ سخرا باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مصدر اس کا جو ہے تسخیرن ہے۔ نمبر دوسرا ورڈ جو ہے وَأَسْبَغَ، اسبغ ہے، اس نے یعنی اللہ تعالی نے پوری کر دی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ اسبغ باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اسباغن ہے۔ اب یجادل جو ہے اس میں ایک اور ہے یجادل، وَمِنَ النَّاسِ مَن یجادل فی اللہ، اب یہ کیا ہے؟ وہ جھگڑتا ہے، مطلب یجادل باب مفاعلتن سے ہے، مطلب جاہد یجاہد جہاد، اب اسی کا جو یہ مضارع بنتا ہے یجادل، باب مفاعلت سے ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، مصدر جو ہے اس کا مجادلتن ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے لیے اتنا، اس کا پورا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ پڑھنے میں کوئی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو ضرور انفارم کریں، اور جو ہے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں۔ ہم کوشش پوری کی تھی اس کو اچھی طرح سے جو ہے ٹرانسلیٹ کریں۔